الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعوده موعدا فتخلفه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے. ان کو اتحاد و اتفاق کا سبق قرآن نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے دیا، اور ساری ہی امت مسلمہ کے سمجھدار لوگ اتفاق کا سبق دیتے ہیں. لیکن سوال یہ تھا کہ اتفاق و اتحاد پیدا ہو اس کے لیے کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بہت سی چیزیں پچھلے جمعہ اس سے پہلے جمعہ آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ اس جمعہ بھی اسی سلسلے کی چند کڑیاں ہیں. یاد رکھیے، اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ایک امت مسلمہ کا اہم ترین فریضہ ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق کرو، اتحاد پیدا کرو، ہر آدمی اپنی بات کے منوانے پہ تلا ہے. اور جب ہر آدمی اپنی بات پہ منوانے پہ تلا ہے تو قیامت تک اتحاد نہیں ہو سکتا. میں اپنی بات منوانا چاہوں اور آپ اپنی بات منوانا چاہیں تو اتحاد کہاں سے ہوگا؟ اس سے جھگڑے اور بڑھتے ہیں. اتحاد و اتفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ میں بھی اپنی بات کو ایک طرف رکھ دوں، آپ بھی اپنی بات کو ایک طرف رکھ دیں، اور تیسری کسی ایسی شخصیت کی بات کو قبول کریں جس کی بات میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا. اور وہ تیسری شخصیت کون ہے جس کی بات میں کوئی غلطی کا امکان نہیں؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کر لیا جائے تو پھر تو اتحاد و اتفاق خود بخود قائم ہو جائے گا. ہر آدمی اپنی بات کو منوانے پہ آج دنیا میں تلا ہوا ہے. اسی لیے یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ اختلافات اور اتفاق کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں میں نے پیش کی، اور یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ کہ مختصر سی حدیثیں ہوتی ہیں، جملے اور سینٹنس جو ہے وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر اسباق بہت بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ حدیث دیکھیے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیثوں میں سے ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، آپس میں نفاق نہ رہے، اخوت پیدا ہو، دو بھائیوں میں، دو بہنوں میں، بھائی بہنوں میں، میاں بیوی میں، محلے والوں میں، شہر والوں میں، ملک والوں میں، ساری دنیا کے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو. اس کے لیے جہاں بہت سی چیزیں ہم نے کہی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَلَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعُودْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ،
اس میں 3 جملے ہیں اس حدیث مبارک میں۔ پہلا جملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو۔ لا تماری اخاک کتنا مختصر سا جملہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو۔ یہ لا تماری جو ہے میرا جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ میرا کا ترجمہ اردو میں جھگڑے سے تو کیا جاتا ہے لیکن یہ پورا ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں جو لفظ میرا ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ میرا کہتے ہیں زبانی جھگڑے کو، وہ بھی نہ کرو۔ میرا کہتے ہیں جسمانی جھگڑے کو کہ گھونسے مار رہا ہے، پکڑ کے پیٹ رہا ہے، وہ بھی جھگڑا اس میں داخل ہے۔ میرا کہتے ہیں بحث و مباحثے کو کہ 4 آدمی جمع ہو گئے ہوٹل میں چائے کے لیے بول دیا اور گھنٹے گھنٹے بحث پہ بحث کرتے چلے جا رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں اس بحث کا۔ میرا کہتے ہیں شکوے شکایتوں کو کہ ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لفظ میرا میں داخل ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جسمانی جھگڑا نہ کرو، اپنے بھائی سے زبان کا جھگڑا مت کرو، اپنے بھائی پہ شک مت کرو، اپنے بھائی سے شکوہ مت کرو، اپنے بھائی سے بحث و مباحثہ مت کرو۔ ایک چھوٹے سے جملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کوزے میں گویا سمندر کو سمو دیا ہے کہ لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک مت کرو کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں تمہارے لیے نفاق پیدا ہو، تمہارے لیے حسد اور کینہ اور جھگڑا پیدا ہو۔ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں داخل فرما دی۔ بحث و مباحث، جہاں تک جسمانی جھگڑے کی بات ہے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے، مارے، توڑے، اسے تو ایک ان پڑھ آدمی بھی غلط سمجھتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، اور ہر آدمی کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ کسی کو پکڑ کے مار دے۔ یہ تو صاف سیدھی بات ہے کہ جھگڑا، جسمانی جھگڑا تو درست ہے ہی نہیں۔ رہی یہ بات، دوسری چیز میں نے کہا کہ بحث و مباحثہ مت کرو۔ کسی مسئلے پہ لے کے بحث اور مباحثہ کرنا، کسی بات دنیا کی بات ہو یا دین کی بات ہو، جہاں تک دین کی بات ہے وہ تو دین کی باتیں صاف ہیں، کسی اچھے عالم سے پوچھ لے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا، بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس میں بھی آدمی جب بحث کرتے ہیں، 2 شخص جب آپس میں بحث کرتے ہیں تو اونچ نیچ کی گفتگو کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یا تو ہاتھا پائی ہوتی ہے یا دلوں میں نفرت اور حسد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ بحث و مباحثے کو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پھر ہمارے جو علمی مباحثے ہیں، 2 مولوی بیٹھے ہیں آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المیرا یذہب بنور العلم، جب 2 عالم بیٹھ کر، 2 مولوی بیٹھ کر خامخواہ کی بحث شروع کر دیتے ہیں تو ان کے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اس لیے کہ اسلام صاف سیدھا مذہب ہے، اس میں کسی قسم کا اونچ نیچ اور پرپیچ کوئی راہیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے تمہیں بیٹھ کے آپس میں بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ تو بحث و مباحثہ مت کرو، آپس میں نفاق پیدا کرنے والی اور پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح میں نے تیسری چیز کہی کہ شکوہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شکوہ شکایت، یہ آج کل بہت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے کہ بحث کرنا سب کے بس کی بات نہیں، جھگڑا کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ شکوہ کرنا تو سب کے لیے آسان ہے کہ مجھے آپ پر کچھ نہ کچھ شکایت آ گئی اور پیچھے جا کے میں نے آپ کا شکوہ شروع کر دیا، آپ کے سامنے ہی میں نے شکوہ کر دیا۔ شکوے شکایت کی بیماری ہمارے ماحول اور معاشرے میں بے انتہا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ غیبت ہے اور جس کی وجہ سے آپس میں دلوں کے اندر حقد، بغض، کینہ اور ایسی خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہو گئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہوتا ہے۔
شکوہ باپ اپنے بچوں سے شکایت، بیٹا اپنے ماں باپ کی شکایت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی شکایت، بیوی اپنے شوہر کی شکایت، پورا ماحول اور معاشرہ بھرا پڑا ہے اس سے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب دیکھو میں ان کے ساتھ اتنا مدد کیا، اپنے بیٹے کی شادی ہوئی تو مجھے شادی کے لیے دعوت نہیں دی، بس وہاں سے ان کا تعلق ختم، وہاں سے شکوے شکایتیں شروع۔ میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے کپڑوں کے اوپر زعفران کی خوشبو لگی ہوئی تھی، اور زعفران کی خوشبو جب لگتی ہے تو اپنا دھبا چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی؟ یہ کیا خوشبو کا دھبا نظر آ رہا؟ اس زمانے میں دولہا لوگ ہوتے تھے تو دولہا جو ہے خوش زعفران کی خوشبو استعمال کرتے تھے، بہت عمدہ خوشبو ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ خوشبو کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے شادی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسا صحابی جو اللہ کے رسول کے عاشق ذات، صحابہ کون سا صحابی ایسا جو اللہ کے رسول کو نہ چاہتا ہو، مدینے میں ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا پوچھا تم نے شادی باقرہ سے کی یا سیبہ سے کی؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے سیبہ سے شادی کی ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی ذبح کر کے۔ اس کے علاوہ حدیث میں کہیں بھی کوئی جملہ ایسا نہیں ملتا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم میرے اتنے قریب کے صحابی ہو، میں تمہارے اوپر اتنا احسان کیا ہوں، تم نے مجھے شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ آئندہ سے ہماری کھٹی ہے، تم میرے پاس مت آؤ۔ ایسی کوئی ایک لفظ حرف شکایت پوری دنیا کے عالموں کو آپ پوچھ لیجئے، حدیث کی کتابیں ٹٹول کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے ایک حرف شکایت نہ کہا۔ ایسی بہت سی روایتیں، حضرت جابر کی شادی ہوئی، کسی بات میں سوال پہ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت جابر نے شادی کی ہے، شکوہ شکایت نہیں کیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماحول اور معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں شکوے شکایتیں اچھی چیز نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے دل کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی بھائی نے آپ کے خلاف کوئی حرکت کر بھی دی تو بجائے اس کے کہ شکوہ شکایت کرو، ہمارے علماء نے لکھا کہ اس کی تعویل کرو۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو، میرا وہ دوست، میرا وہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایسا کہا ہو۔ کوئی آ کے آپ کے کان بھرتا ہے کہ فلاں آپ کا جو دوست ہے اس نے آپ کے خلاف ایسا کہا، ایسا کان بھر دیا آپ کے۔ اب آپ کے دل میں نفرت اور دشمنی پیدا ہونا، ایسے وقت میں نفرت پیدا کرنے کے بجائے تعویل کرو۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ میرا دوست جو اتنے دنوں سے میرا دوست ہے، یا میرا بھائی یا میری بہن یا میرا سالہ میرے خلاف ایسا بول نہیں سکتا، اس آدمی کی زبان سے ہو سکتا ہے جھوٹ نکل رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص باتیں بنا رہا ہو یا کچھ سنا ہو کچھ بول۔ اس طرح تعویل کر کے دلوں کو صاف کر لو، شکوے شکایتوں کو جگہ مت دو۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آدمی 4 دن دنیا میں جینا ہے، چند دن دنیا میں جینا ہے، اس کے بعد مر کے دنیا سے جانا ہے۔ کیا مال و دولت جمع کر لو گے؟ کیا شکوے شکایتیں کر کے بلڈنگیں کھڑے کر لو گے؟ کیا کسی آدمی کے خلاف کرا کے تم اپنے لیے دنیا میں محل بنا لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی کرو گے بھی تو ایک دن سب چھوڑ چھاڑ کے 2 گز کفن کپڑے کے ساتھ دنیا سے خبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ اسی لیے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تماری اخاک، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، بحث مت کرو، شکوے شکایتیں مت کرو، اور اس طرح سے جیو کہ تمہاری زندگی سے یہ پتہ چلے کہ یہ آدمی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنے دن تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جتنے دن تم کو آخرت کے اندر رہنا ہے۔
ظاہر ہے کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی اتنا اس کے لیے کر لو کافی ہے، روز کمایا کھا لیا کچھ نہ کچھ جما لیا کافی ہے، جیسے حضرات صحابہ کرتے تھے، صبح کو مارکیٹ میں جاتے تھے، تجارت ہوگی 12-1 بجے تک، روز کی روزی روٹی مل گئی، بلکہ کل کی بھی مل گئی، اب بند کرا کے مسجد نبوی کو آ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، مسائل مسائل سیکھ رہے ہیں، دنیا جتنا ہونا تھا اتنا ہو گیا، اب آخرت کی تیاری کرو، وعمل آخر، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا رہنا ہے، آخرت تو ابد الآباد تک ہے، وہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب مرنا نہیں ہمیشہ جینا ہے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ اتنی ہی تیاری کرے جتنی کہ وہاں رہنا ہے۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تماری اخاک، اپنے بھائی سے جسمانی جھگڑا نہ کرو، زبانی جھگڑا نہ کرو، اپنے بھائی سے بحث و مباحثہ مت کرو، اپنے بھائی سے شکوے شکایتیں نہ کرو۔ شکوے شکایتوں پر ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھوں، ہمارے ایک صاحب میرے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، مجھے یاد آیا کہ آپ کے خاندان میں آپ کے رشتہ داروں میں تو شادی ہے، آپ یہاں کہاں آ گئے مجھ سے ملنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہمارے والد والدہ کو دعوت دیے وہ چلے گئے، میرے لیے الگ سے دعوت نہیں آئی تو اس لیے میں نہیں گیا۔ آیا سمجھ میں؟ کیا خوبصورت انداز ہے شکایت کرنے کا کہ ان ماں باپ کو دعوت دے دیا تو پورے گھرانے کو دعوت ہے، رشتہ داروں میں شادی ہے، نکاح میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے ان کو سمجھا بجھا کر دل صاف کر کے نکاح میں بھگایا ان کو کہ جاؤ، شرکت کرنا ہی تمہارا اخلاق ہے، مومن کا اخلاق ہے، الگ سے آپ کو جب تک دعوت نہ ملے آپ شرکت نہیں کریں گے، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں۔ تو لا تماری اخاک، سمجھ میں آیا؟ دوسری نصیحت جو اللہ کے نبی نے فرمائی آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ولا تمازح، اور اپنے بھائی کے ساتھ دل لگی مت کرو، مذاق مت کرو۔ مذاق کرنا جو ہے یہ آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک خوبصورت جز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کا دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ، ایک صحابی کی روایت میں نے پیش کی ہے، ایک صحابی حضرت ابوذر کہتے ہیں میں کھڑا تھا کعبۃ اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف ختم ہوا، آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہا کہ تو مجھے عزیز ہے، اللہ کے پاس تیرا کتنا بڑا مقام ہے، کعبۃ اللہ روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر، بندگان مومن اس کی عظمت و ہیبت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو میرے نزدیک اتنی عظمت والا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تجھ سے زیادہ میں ایک چیز ہے جو عظمت والی ہے، کعبے سے بڑھ کر ایک چیز ہے جو عظمت والی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے جو عظمت والی ہے؟ میں کان لگا کے سننے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مومن کا قلب، بندے مومن کا دل، یہ اللہ کے گھر سے بھی زیادہ عظمت والی چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر کوئی مسلمان، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان فرض کر لو کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، تصور نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بندے مومن کے قلب کو توڑ دینا کعبے کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے۔ اب آپس میں لوگ مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس کا دل کس کس طریقے سے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مذاق کرنے کی دو چیزیں، دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی کا مذاق آپ کر رہے ہوں، اس کی شکل یہ ہے کہ بات سچی ہو یا جھوٹی ہو، ایسا مذاق آپ کر رہے ہیں کہ اس کو سنتے ہی مسلمان کا دل ٹوٹ جائے اور اس کی خفت محسوس ہو، بے عزتی محسوس کرتا ہو، اس کا دل دکھ رہا ہو، یہ مذاق شریعت میں حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ مومن کا دل اس سے ٹوٹ رہا ہے۔ مومن ہی نہیں، کسی بھی انسان کا دل ٹوٹے آپ کو اس کی اجازت نہیں، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ مسلمان کی بات تو بہت اونچی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ مذاق سچی بات کا یا جھوٹی بات کا جس سے کسی کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، اسے تو حضور نے فرمایا لا تمازح ہو، ایسا مذاق کرنا حرام ہے۔ ہاں البتہ ایک مذاق ایسا ہے
کہ بات سچی ہو، دل ٹوٹے نہیں. آدمی جو مزاح کر رہا ہے، مزاح کر رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ بات تو سچی ہے، دل نہیں ٹوٹتا. ایسے مزاح کی کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا مذاق فرمایا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بوڑھیا آئی، 60-70 سال کی، کمر جھک چکی ہے، ایسی بوڑھیا آئی اور کہا یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے فرمایا بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ لگی رونے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اب میرا کیا ہوگا؟ کوئی میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پریشان ہوئی، رونے لگی. تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو روتی کیوں ہے؟ تو روتی کیوں ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو نہیں جائے گی، میں نے کہا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اللہ تجھے جوان بنا کے جنت میں داخل کریں گے. بوڑھی جا کے کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کیا لطف اٹھائے گی؟ تو بوڑھے نہیں جاتے جنت میں، اللہ جوان بنا کے داخل کر. اب جو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ کے رسول نے ایک طرف یہ بھی کہہ دیا کہ جنت میں بھی جائے گی اور دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا کہ جوان بنا کے داخل کی جائے گی. تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ایک قسم کا مزاح ہے، ایک اچھی خبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اسی طرح ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجئے جس پر میں سواری کروں، اپنا سامان رکھوں، میرے لیے ایک سواری کا انتظام کر دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موڈ میں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ہم تجھے اونٹ نہیں دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بچہ لے کے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم تو بچہ ہی دینے والے ہیں، تم چاہے لو یا نہ لو. وہ جز بز ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بچہ لے کے کیا کریں گے؟ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اسے ہمارے کچھ کام کا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا میں نے یہ کب کہا کہ میں ایسا تجھے جانور دوں گا جسے تو سواری نہ کر سکے، سامان نہ رکھ سکے؟ میں جو دوں گا نوجوان اونٹ وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہے، دنیا میں ٹپکا ہوا تو نہیں ہوگا. کیا خوبصورت قسم کا مزہ ہے، دل ٹوٹنے کے بجائے اور دل جم جائے اور دل خوش ہو جائے. ہمارے لوگ آج کل مزاح ایسا نہیں کرتے، ایسے ہی مزاح کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں. اور دل جب ٹوٹتا ہے پھر جمتا نہیں ہے. یاد رہے مسلمانوں، اسے اچھی طرح یاد رکھو، جب ہماری زبان کے ذریعے سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر جمتا نہیں. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. ہاتھ سے لگے ہوئے زخم، تلوار اور تیر و تفنگ سے لگے ہوئے زخم سوکھ جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم آخری سانس تک بھی سوکھنے نہیں پاتا. جب بھی وہ بات یاد آتی ہے جو آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہو، فوراً وہ زخم ہرا اور تازہ ہو جاتا ہے اور وہ کبھی سوکھنے نہیں پاتا. اسی لیے کبھی کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دیا، ٹھیک ہے کچھ دیر کے بعد اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اپنی زبان ہے نا جس میں ہڈی نہیں ہے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھو. اپنی بیوی کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، بہنوں، ماں باپ کے سامنے اسے کنٹرول میں رکھو. نوجوان اپنے ماں باپ کے سامنے 4 پیسے کمانے کے قابل ہو گیا، ماں باپ کو لگا کیا میرا وہ بکتا چلا جا رہا ہے، ایسی باتیں بولتا ہے کہ ماں باپ کا دل زخمی ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا ہے. یہ بوڑھے ماں باپ، یہ بوڑھے لوگ، ہم اسے نقل بھی نہیں کر سکتے، ایسے جملے بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل چکنا چور. عام مسلمان کا دل دکھانے کی اجازت نہیں. تو بوڑھے ماں باپ جن کے پیٹ سے پیدا ہوا، جنہوں نے پاخانہ اور پیشاب تیرا صاف کیا، ان کے سامنے ایسے جملے بول کے دل دکھا دے گا تو تیری آخرت برباد نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان بڑی خطرناک چیز ہے. تو فرمایا کہ ولا تمازح ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا مذاق نہ کرو جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے. جب دل دکھے گا تو پھر اس کے بعد اس کا دل کبھی جمے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا. یہ دل کانچ کی طرح سے ہے کہ کانچ جب ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹ گیا. اسے اگر سلوشن سے جما بھی دیتے ہیں تو کتنا بھی جما دو لیکن درمیان میں لکیر باقی رہ جاتی ہے، وہ لکیر کبھی ختم ہونے نہیں پاتی. اس لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے
ان کے دل کا خیال کر کے اپنی زبان کو کھولو، اپنا خیال کر کے زبان مت کھولو۔ ولا تمازحوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مزاح نہ کرو کہ جس کی وجہ سے دل ٹوٹتے چلے جائیں۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا ولا تعود موعدا فتخلفہ، کسی مسلمان بھائی سے ایسا وعدہ نہ کرو جس وعدے کی تمہیں خلاف ورزی کرنا پڑے۔ ادھر وعدہ کیا ادھر توڑ دیا، ادھر وعدہ کیا ادھر خلاف کر دیا۔ آج کل تو زبان سے آدمی جو وعدہ کرتا ہے بولتا ہے، اس کو وعدہ خلافی کرنا وہ ایک شان ہو گئی ہے، حالانکہ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھو۔ کافر جو ہے وہ تو ہے کھلا ہوا ہے، معلوم ہے کہ یہ آدمی اسلام دشمن ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی خطرناک۔ قرآن میں کافروں کے بارے میں 1-2 آیت میں کہہ دیا، منافقوں کی کئی آیتوں میں اللہ نے تشریح کی کہ ان کی عادت یہ ہے، ان کا اخلاق یہ ہے۔ تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، زبان کھلی تو جھوٹ، زبان کھلی تو جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ کبھی اپروپ میں اگر اس کی زبان سے سچ نکل گیا تو نکل گیا۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کسی سے بھی، اپنے بچوں کے ساتھ خود وعدہ خلافی کرنے کی اجازت نہیں تو بڑوں سے کہاں سے کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو بس سمجھو غڑپ، امانت میں خیانت۔ اس کے پاس پہنچ گیا تو پھر واپس آنے کا سوال نہیں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان ہے جس کے سامنے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سننے والا اسے آپ کو سچ سمجھ کر سن رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبورت خیانت، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ آپ بول رہے ہیں ایک بات، جھوٹی بات، آپ کو معلوم ہے، آپ کا دل دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، سننے والا آپ کی بات کو سچ سمجھ کر سن رہا ہے، اس میں 2 باتیں آ گئی، خیانت بھی ہو گئی، جھوٹ بھی ہو گیا۔ ایسی چیزوں سے محبت اور اتفاق پیدا نہیں ہوتا، نفاق پیدا ہوتا، دشمنیاں پیدا ہوتی۔ تو دوستو، اس مضمون کا آخری حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق شریعت کی ان باتوں پر عمل کرنے سے ہی پیدا ہوگا، اور یہ محبت اور اتفاق، آپس میں محبت، اخوت، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں 2 قبیلے، اوس و خزرج نام کے 2 قبیلے تھے۔ یہ 2 قبیلوں میں زمانے دراز سے جنگیں لڑی جا رہی تھی، خطرناک قسم کی خون ریز لڑائیاں۔ جب ماں مر رہی ہوتی تھی تو اپنے بچے کو بلا کے کہتی تھی دیکھو فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، اس دشمنی کو برابر جاری رکھنا ورنہ میرے سینے سے پلایا ہوا دودھ تم کو معاف نہیں۔ اس طرح نسلوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست حق پر ایمان قبول کیا، یہ قبیلے آپس میں شیر و شکر ہو گئے، محبت مودت قائم ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ نے یہ جو محبت قائم ہوئی اس کو فرمایا کہ یہ محبت، یہ الفت، یہ ہماری نعمت ہے جو ہم نے دلوں میں ڈالا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اوس و خزرج قبیلے کے درمیان جو الفت آ گئی، یہ الفت ہم نے ڈالی ہے، یہ محبت ہم نے ڈالی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر ساری دنیا کی دولت بھی تم خرچ کر دیتے تب بھی ان قبیلوں کے درمیان محبت و مودت قائم نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے اپنی نعمت بتائی، ہم نے اپنے رحم و کرم، اپنے فضل سے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہاتھ پہ ایمان قبول کیا، شریعت پہ عمل کیا تو محبتیں قائم ہو گئی. اور انصار اوس و خزرج نے ایسی قربانیاں دیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت میں ایسا ایثار کیا کہ تاریخ کا ایسا سنہرا باب ہے کہ اس سے پہلے کی تاریخ نہیں، اور ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک ایسی تاریخ نہیں آ سکتی. دوستو ان کو پڑھو، اس سے معلوم کرو، آپس میں شریعت پہ عمل کرو، 4 دن کی دنیا میں دلوں سے حسد اور بغض اور کینہ پاک کرو، ایک دوسرے سے مل جل کے رہو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، دنیا سے جانے سے پہلے کچھ اچھا کام کر کے جاؤ، اور لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے یہ اچھا کام کیا، اور دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو. ایسے کام شریعت ہی کے کام ہو سکتے ہیں. اللہ کرے کہ شریعت کے اوپر عمل کرنے اور آپس میں محبت و مودت قائم کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آج پوری دنیا میں آپس میں لڑائی جھگڑے، سب خود غرضی کا نتیجہ ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بات چلے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بات مانے. جب ہر آدمی اپنی بات پہ منوانے پہ تلا ہے تو جھگڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اتفاق آئے گا، اتحاد آئے گا. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا، 313 مسلمان تھے بدر میں، الٹ کے رکھ دیا ہزاروں کو. ایک مٹھی تھے، اس وجہ سے ہوا. اور آج کروڑوں کی تعداد میں ہے، سمندر کے جھاگ کی طرح سے بہتے چلے جا رہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی طاقت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کیا چھوڑا، دنیا میں فٹ بال کی حیثیت اختیار کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ خدا کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ جینے والے بننے کی